ویسا میں گیا، ختم بخاری میں کر رہا تھا، ویسا میں نے بیان کیا کہ ایک وڈیرا آدمی، ایک طاقتور آدمی چودھری، وہ ہتھیار لے کر کے گیا کہ غلام اللہ اگر ہمارے پیروں کا نام لے گا قتل کریں گے اس کو، پیروں کا نام، چھپ گیا اپنے ہتھیار لے کر کے گئے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ شروع ہو گئے، اللہ لا الہ الا ہو، ہے شیخ القرآن کے کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ کیا انداز تھا حضرت جی کا، سمجھے بھائی، سینے سے نکلتے تھے باتیں، قرآن 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 قرآن۔ جو ہتھیار لے کر کے گئے، تلوار لے کر کے گئے اور دیگر ہتھیار اپنے غنڈوں کو لے کر کے قتل کے لیے گئے، کہ بھائی وہ تو کسی کا نام ہی نہیں لے رہا، قرآن پڑھ رہا ترجمہ کر رہا، قرآن پڑھ رہا ترجمہ کر رہا، قرآن پڑھ رہا ترجمہ کر رہا۔ دوسری رات پھر آ گئے، یہی ہوا، ان کا درس چلتا تھا عشاء کے بعد۔ تیسری رات پھر آئے، ہتھیار پھینکا اور اپنے چمچوں کو، مزدوروں کو کہا کہ تم ہتھیار رکھو، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جا کر کے مولانا غلام اللہ کی گود میں چیخ مار کر کے گر پڑے، کہنے لگے آپ کو قتل کرنے کے لیے آ گیا تھا لیکن میں خود قتل ہو گیا، میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا لیکن میں خود قتل ہو گیا، میں آپ کا زر خرید غلام ہوں۔ کہ ہمارا مولوی جو بدعتی ہوتا ہے بریلوی، اللہ نے اس کو قرآن سے فارغ کیا، 3 دن سے انتظار میں ہے کہ کوئی بات کر لو آپ کو قتل کروں، لیکن قرآن کیا قرآن ہے، قرآن اپنا راستہ بنا۔ کافر بھی سمجھتا ہے کہ سینوں کے اندر راستہ بنانے والا قرآن ہے، اس لیے کافر بھی کتنے سمجھدار ہیں، کہتے قرآن کبھی نہیں سننا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، پھر آپ غالب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے قرآن سنا، ان سمعتم القرآن تغلبون نہیں بلکہ تغلبون، پھر تو مغلوب ہو جاؤ گے، پھر تو شکار ہو جاؤ گے۔ کافر کو دیکھو کتنا ماہر ہے، لیکن ہم بغیرت ہم اس کو سمجھتے نہیں، سمجھے، وہ شکار ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا قاتل غلام اللہ، غلام اللہ کا قاتل، گیا تھا قتل کے لیے لیکن میں قتل ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے ختم بخاری کرایا اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ قصہ بیان کیا، مجھے پتا کیا نہیں تھا کہ یہ اسی علاقے کا قصہ، میں نے سنا تھا اپنے استادوں سے ادھر ادھر سے۔ پھر جب ہم کھانے پہ، میں نے ختم بخاری کرایا، کھانے پہ جا کر کے بیٹھ گئے، ایک آدمی آیا داڑھی مونڈا سا، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، علماء کھڑے، میں حیران ہو گئی یہ کیا ہے، میں بھی کھڑا ہو گیا کہ بڑا آدمی غٹ سڑا ہی دیکھنا۔ میں اس سے ملا تو وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، کہنے لگے کہ وہ بندہ جو غلام اللہ کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا وہ میرا والد تھا، میں اسی والد کا بیٹا ہوں، اس کے بعد سے ہمارا پورا خاندان شکار ہو چکا ہے، فلانا مدرسے میں نے بنایا، فلاں مدرسے میں نے بنایا، فلاں مدرسے میں نے بنایا، سمجھے، یہ ان کی برکات ہے، سمجھے۔ اور اس نے مجھے ایک لفافہ بھی دیا، اس زمانے میں پرانی بات ہے کہ جب پیسے کی بڑی قیمت تھی، ایک لفافہ بھی مجھے دیا، تو اس لفافے کا اس کو پتا تھا کہ اس میں کتنا ہے، اور اللہ کو پتا تھا کہ کتنا ہے، مجھے پتا تھا کہ کتنا ہے۔ آپ لوگ بالکل متشابہات میں کوئی گفتگو نہیں، آپ سمجھتے نہیں سمجھتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اس لیے متشابہات میں آپ گفتگو نہ کریں۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ اب وہ علماء کے خادم بھی ہو گئے، میں تو ایسے ٹٹو تھا نا، راستے سے گیا، ختم بخاری میں نے کرا، انہوں نے بلایا، میں نے عرض کیا کہ مجھے ایک تکڑا سا لفافہ دیا، اس وقت پیسے کی قیمت تھی جو آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں، سمجھے، اس نے مجھے تکڑا سا لفافہ دیا، سمجھے۔